الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی 105 نمبر کی آیت ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی دو ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ شریعت کے احکام کو جان کر کے وہ اس پر عمل کرے، اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ بیان فرمائی کہ پھر ان چیزوں کی وہ دوسروں کو دعوت بھی دے۔ اگر یہ دونوں کام ایک ایمان والا، ایک مسلمان پورا کر رہا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جو صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، تم نے اپنا کام کر دیا، اب وہ لوگ گمراہ ہیں تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کفار مکہ کو سمجھا لیا، معجزہ دکھا دیا، اور جو کچھ ان کے مطالبات ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی پورا کر دیتے تھے، اور بار بار آپ جاتے تھے سمجھاتے، لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو صحابہ کو صدمہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ اتنا سمجھانے کے باوجود بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کو تسلی دی ہے کہ وہ لوگ سمجھانے کے باوجود بھی اگر گمراہی پر ہیں تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دعوت کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب ایمان لاتے تھے تو دوسروں کو بھی اس ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ نے پہلے ہی دن سے دعوت دینی شروع کر دی، پھر آپ کی دعوت پر پہلی مرتبہ میں 6 حضرات مسلمان ہوئے۔ تو دعوت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی جو بات کر رہا وہ بات حق ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، جو طریقہ اس نے اپنایا ہے وہ طریقہ بھی حق ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے اس کی نیت بھی حق ہونی چاہیے۔ بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور اس کی نیت بھی حق ہو۔ یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو دعوت کے اندر اثر ہوگا۔ پھر لوگوں کو ہم سمجھائیں گے تو ہماری بات کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں تاثیر کیوں تھی؟ صحابہ کرام کے اندر جو دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو، تاثیر کیوں تھی؟ کہ یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ حق بات کرتے تھے، طریقہ بھی ان کا حق ہوتا تھا اور نیت بھی ان کی حق ہوتی تھی، کوئی ملاوٹ ان کی نیت کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ تو آج جو ہماری دعوت میں، ہمارے سمجھانے میں اثر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ یا تو بات ہی حق نہیں کرتے، یا بات حق ہوتی ہے تو طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، یا طریقہ صحیح ہوتا ہے تو نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، نیت ہماری صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دعوت کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام کی دعوت میں بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے پہلی بات یہ کہ جب وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو تو اس میں کوئی اجرت نہیں مانگتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہی نعرہ تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ،
کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی چیز مجھے بدلے میں نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو بس اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ ہی مجھے اس کام کا بدلہ دیں گے۔ تو بغیر کسی اجرت کے وہ دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے وقت کو محدود نہیں کر دیا تھا کہ صرف 2 گھنٹے دعوت دینی ہے، صرف مہینے میں 3 دن دعوت دینی ہے، یا جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تب دعوت دینی ہے، بلکہ ہر وقت صبح شام دوپہر ہر دن دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کو محدود نہیں کر رکھا تھا، بس اس نیت سے کہ میں سمجھاؤں گا، میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے، یہ آدمی صحیح راستے پر آ جائے، عمل کر لے، بس وہ ہر وقت دعوت میں لگے رہتے تھے۔ ہم لوگ جب اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، یا کوئی ایک دن خاص کر لیا کہ آج گشت کا دن ہے تو آج لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد پورے مہینے پورے ہفتے سوتے رہتے ہیں۔ تو کوئی وقت متعین نہیں تھا صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا، ہر وقت وہ دعوت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے جب انبیاء کرام دعوت دیتے تھے، دوسروں کو دین کی طرف بلاتے تھے، تو وہ اس پر خود بھی عمل کیا کرتے تھے۔ جب بندہ عمل کر کے دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ ایک آدمی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے نماز پڑھنے کی، اور خود نماز کے وقت وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، خود اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے، خود نماز کے وقت گھومتا رہتا ہے، خود اس کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو عمل کے ساتھ جب دعوت دیں گے تو اس دعوت کے اندر اثر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے تو خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو عمل کے ساتھ جب دعوت دیں گے تو ہماری دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اسی طرح دعوت کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، یا تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، یا جو بھی جس لائن سے بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے اندر تحمل یعنی مزاج ہونا چاہیے برداشت کرنے کا۔ تحمل، ایک آدمی کے پاس گئے ہم سمجھانے کے لیے، اس کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، اب اس نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو پھر اب اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، اس سے الجھ پڑے، اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں جب دعوت کے کام کرنے والوں کے اندر ہوگی تو دعوت کے اندر اثر نہیں پیدا ہوگا۔ تحمل ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، دیگر انبیاء کرام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، اور بعد کے بزرگوں کی زندگی میں ہمیں واقعات کثرت سے نظر آتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، بیان کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ تو حرامی ہیں۔ اتنا سخت لفظ اس نے کہا کہ آپ تو حرامی ہیں، یعنی آپ تو زنا کی اولاد ہیں، نکاح سے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، الحمدللہ میری امی اور ابو کا نکاح ہوا تھا، اس نکاح میں جو گواہ بنے تھے وہ آج بھی موجود ہے، تو میں نکاح کی اولاد ہوں، زنا کی اولاد نہیں ہوں۔ اس طرح انہوں نے اس کو سمجھایا اور آگے اپنی بات شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیان ختم ہونے کے بعد وہ آیا، حضرت کے پیروں میں گر گیا کہ حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، اور یہی بات اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو تحمل، صبر ہونا چاہیے دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کے اندر۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لوگوں نے بلایا بیان کرنے کے لیے، جیسے ہی کرسی پر بیٹھے ایک آدمی نے پرچی دے دی، اس پرچی میں 4 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بات لکھی تھی کہ اشرف علی تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے۔ دوسری بات لکھی تھی تو جاہل ہے، تجھے کچھ آتا جاتا نہیں۔ تیسری بات لکھی تھی کہ تو جلاہا ہے، اور چوتھی بات لکھی ہوئی تھی کہ اپنی پگڑی سنبھال کر کے یہاں بات کرنا۔ کتنی سخت باتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرچی کو پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہاری نظر میں مسلمان نہیں ہوں، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، تو میں ابھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور آج سے مجھے مسلمان سمجھنا۔ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد
رسول اللہ، کہ میں نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لیا، اب تم مجھے مسلمان سمجھنا، اب کافر مت کہنا۔ دوسری بات کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل نہیں ہوں بلکہ اجہل ہوں، اجہل کے معنی بہت بڑا جاہل ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں اور میں نے شریعت کے تمام مسائل جان لیے ہیں، بہت سے مسائل شریعت کے ہیں جو میں اب بھی نہیں جانتا، ناواقف ہوں اس سے، تو میں یہ بات بھی تمہاری صحیح ہے، میں اپنے آپ کو بڑا عالم بھی نہیں کہتا۔ تیسری بات کہی تھی کہ تو جلاہا ہے، تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اللہ کے یہاں قوم اور برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، آدمی کا کام نہیں دیکھا جاتا، وہ کیا کام کرتا ہے، وہ درزی ہے، نائی ہے، جلاہا ہے، یا کیا کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو تقوی دیکھا جاتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے۔ تو اب میں جلاہا ہوں یا کوئی اور برادری کا ہوں، اس سے اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا عمل کیسا ہے یہ اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا۔ اور چوتھی بات کہی تھی آپ نے کہ پگڑی سنبھال کر بات کرنا، تو پگڑی سنبھال کر کے تو میں اس وقت بات کروں گا جب میں یہاں رشتہ کرنے آیا ہوں یا چندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں یہاں رشتہ کرنے آیا اور نہ میں یہاں چندہ کرنے کے آیا ہوں، تو مجھے پگڑی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جواب دیا، اس آدمی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا تحمل، صبر کا مادہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے اندر جو دین کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کا کام کرتے ہیں۔ جب اس راستے میں نکلیں گے تو پریشانی آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ الٹا سیدھا کہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے اوپر انبیاء کرام اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، جتنا ڈرایا گیا، جتنی تکلیف پہنچائی گئی، آپ نے فرمایا اتنا کسی کو اللہ کے راستے میں نہیں ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا جتنا مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ اور تحمل اور برداشت کے ساتھ کام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر پورا کا پورا عرب آپ کے قدموں میں گر گیا، اور سب کے سب جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ پر جان لٹانے والے بن گئے۔ تو تحمل اور برداشت ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں میں اور جو جس بھی لائن سے دین کا کام کر رہے ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ دعوت کے اندر اثر آئے گا اور لوگ ہماری بات کو قبول کریں گے، لوگ ہم سے قریب آئیں گے اور انہیں ہمارے علم سے، ہماری دعوت سے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ہدایت پر آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے تو نرمی کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ بہت سے ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ بھڑک جاتے ہیں اور ایک دم لڑنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں، ہم سے زیادہ تو کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کتنی سخت بات اس نے کہی، لیکن اللہ کے نبی نے تسلی کے ساتھ اس کو سمجھایا اور اس سے کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی یا اور کوئی تمہارے گھر کی عورت ہو، اس کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت مانگے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جس کے ساتھ یہ حرکت کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ بھی کسی کی عزت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے اس طرح سمجھایا، وہ نوجوان سمجھ گیا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی بھی مدینے کی گلیوں میں نظر اٹھا کر کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو نرمی سے سمجھایا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آج کوئی ایسا سوال کر دے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیں، کتنا بدتمیز آدمی ہے، کیا سوال پوچھتا ہے۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو بھی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے ساتھ دین کا کام کریں گے تو فائدہ ہوگا،
لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے، ہم سے قریب آئیں گے، اور ہماری یہ دعوت ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔